نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum my dear viewers and listeners. Because mashallah یہ ہمارا فرسٹ پروگرام ہے سو تھوڑا سا اس چینل کا انٹروڈکشن ہو جائے. تو جی اس میں قرآن پاک میں جن معجزات کا ذکر آیا ہے میں انشاءاللہ وہ آپ سے یہاں شیئر کیا کروں گی. ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے نا جب ہم کوئی میجک سٹوریز سنتے ہیں لائک میجک وانڈ، میجک کارپیٹ، الاڈینس لیمپ، جادو کی چھڑی، الادین کا چراغ، جادوئی قالین وغیرہ وغیرہ. تو جب ہم سن رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے، اس ٹائم ہماری وش ہوتی ہے کہ کاش یہ حقیقت ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. تو انشاءاللہ ہم اس یوٹیوب چینل پر اس طرح کے اور اس سے بھی بڑھ کر بہت بڑے بڑے معجزات کے متعلق جانیں گے. اس چینل کی دوسری جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ بھی اس میں شامل ہوں گے. وہ کیسے؟ جی وہ اس طرح کہ ہر پروگرام کے اینڈ پر آپ سے ایک یا دو بہت ہی ایزی اور سمپل کویسچن پوچھے جائیں گے جن کے آنسرز اسی پروگرام کے اندر ہوں گے جو کہ آپ دیکھ چکے ہوں گے، اور آپ اپنے آنسرز کومنٹس باکس میں لکھیں گے. رائٹ آنسر کرنے والوں کے نام انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے اینڈ پر اناؤنس کیے جائیں گے. I'm sure انشاءاللہ you will do it easily. آج چونکہ یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے اس لیے ہم اس کا سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ قرآن پاک کی فرسٹ سورہ فاتحہ سے. تو چلیں پہلے اس کی قرأت سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ٹرانسلیشن اینڈ تھوڑی سی تفسیر آپ سے شیئر کروں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین یا رب العالمین. ٹرانسلیشن. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے. تمام تر تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. بے شک یعنی ہر تعریف، چھوٹی سے چھوٹی جو تعریف ہے نا وہ اس سے لے کر بڑی سے بڑی تعریف جو اب آج تک ہم نے کبھی سنی ہو وہاں تک، اور جو ہم نے نہیں سنی وہاں تک بھی سب تعریفیں جو ہے نا وہ اللہ سے بلونگ کرتی ہیں، کیونکہ سب کچھ اسی کا بنایا ہوا ہے، اسی ذات کا دیا ہوا ہے. تو پھر تعریف بھی تو اسی کی ہے نا. ہر تعریف اسی سے جا ملتی ہے، اور اسی لیے اللہ کو تکبر پسند نہیں، کیونکہ تکبر تو انسان اس وقت کرے نا جب اس کی اپنی ملکیت میں کچھ ہو، اس نے کچھ خود سے بنایا ہو، اور ایسا کچھ ممکن نہیں. ہر تعریف میرے رب العزت سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اسی پہ ختم ہو جاتی ہے. الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. اب اس کے ترجمے کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جب کوئی مجھ سے استغفار کرتا ہے تو میں اس کے سب گناہ معاف کر دیتا ہوں، اس وقت اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے. اور جب اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے جو پہلے گناہ ہوتے ہیں تو میں ان کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہوں.
تو یہ ہے بہت مہربان، سبحان اللہ۔ اور دوسری، دنیا میں ہم جتنی محبتیں دیکھتے ہیں، لوگوں میں، اینیملز میں، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، مہربانی کرنا، وہ سب جو کمال ہے نا، وہ اللہ کی ذات کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1% جو اپنی رحمت ہے نا ابھی دنیا پہ نازل کی ہے، جس کی وجہ سے انسان اور جانور ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں، اور اپنی رحمت کا جو 99% ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ابھی سنبھال رکھا ہے، ماشاء اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی روز جزا کے دن اس سے نوازے گا انشاءاللہ۔ روز جزا کا مالک یعنی قیامت کے دن کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس سے دونوں طرح کی فیلنگز ہوتی ہیں۔ ایک خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا رب تو ہمیں اندر و باہر سے جانتا ہے، اور اللہ ہے بھی رحیم اور کریم، اللہ ضرور مدد فرما دے گا، ہمارا اللہ تو بہت رحیم ہے۔ اور دوسری طرف انسان کو ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اندر اور باہر سے جانتا ہے، ہمارے بہت سارے راز اللہ کو پتہ ہیں، بہت ساری گناہ جو ہم کسی کو بھی نہیں پتہ اور سم ٹائم ہم خود کر کے بھول گئے ہوتے ہیں، اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اور اللہ کے پاس اس کا حساب ہے، ایک ایک چیز کا حساب ہے۔ تو یہ دونوں طرح کی فیلنگز آتی ہیں جب ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ دونوں فیلنگز بہت اچھی لگتی ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ایک پرومس ہے، ایک طرح کا پرومس ہے جو ہم روزانہ اپنی نمازوں میں اپنے اللہ سے کرتے ہیں کہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے، ہمیں جب بھی کچھ چاہیے نا یا اللہ ہم تجھ ہی سے مانگیں گے، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ صرف اللہ کی ذات ہمیں دینے والے ہیں، ہمیں انسانوں کے پاس نہیں جانا، ہمیں اپنے رب سے مانگنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سبب بناتے ہیں اور ایسی ایسی جگہ سے ہمارے کام کرواتے ہیں، اور ایسے ایسے طریقے سے ہمارے مشکل ترین معاملات حل ہو جاتے ہیں کہ ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو یہ اسی چیز کا اثر ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہی ہے جو سب کچھ کر رہا ہے، اور جب وہی ہمارا رب ہے تو پھر عبادت بھی اسی ہی کی ہونی چاہیے بے شک۔ اور ہمیں ہر وقت اپنی اس پرومس کو، اس وعدے کو یاد رکھنا ہے، اور پھر ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پہ رکھنا، ہمارے اس ایمان کو اسٹرانگ رکھنا جو ہم وعدہ کر رہے ہیں۔ اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جنہیں تو نے انعامات سے نوازا۔ اور وہ کون لوگ تھے؟ وہ انبیاء علیہ السلام تھے، وہ صحابہ اکرام تھے، صحابیات تھے، تابعین، تبع تابعین تھے، بزرگان دین تھے، جنہوں نے ہمیں راستے دکھائے کہ یہ ہے راستہ، یہ ہے اللہ کی کتاب اور اس پر چلو۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس پر عمل کر کے دکھایا، تو ہمیں انہی راستوں پر چلنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جس پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو راستے سے بھٹکے رہے۔ اور یہاں ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا اپنے بندوں کو تکلیف میں ڈالنا، ان کے اوپر کوئی غضب ڈالنا یا ان کو کوئی سزائیں دینا، لیکن جب انسان حد سے گزر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ٹائم دیتا ہے کہ وہ سدھر جائے، اور وہ اسے کھیل تماشوں میں گزار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں راہ مستقیم پہ رکھے اور ہم سب پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام سے قرآن پاک کے معجزات سٹارٹ کر دیے جائیں گے۔ اگر آپ قرآن پاک کے معجزات کی کوئی بھی سٹوری مس کرنا نہیں چاہتے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اینڈ اس کو اپنے پیاروں کو فارورڈ کرنے سے پہلے
اپنے لیے صدقے جارے کی نیت کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ سٹوری ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی عصا اژدہا بن گیا۔ جانے سے پہلے اس پروگرام کے 2 کویسچنس۔ نمبر 1، قرآن کی فرسٹ سورہ کا کیا نام ہے؟ کویسچن 2، سورہ فاتحہ میں ہم اللہ رب العزت سے کیا وعدہ کرتے ہیں؟ اب آپ جلدی سے اپنے نام کے ساتھ ان کے رائٹ آنسرز کومنٹس باکس میں لکھ دیجئے، تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے نام شامل کر لوں گی۔ اب اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار بنا لے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔